کہ حضرت علی اور ان کے لشکر جو ٹکرائے تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب جناب علی اور مرتضیٰ نے خود دیا ہے۔ وہ کیسے کہ جب ان کے دونوں کے لشکروں کی ٹکراؤ ہوا، دونوں طرف خون گرا اور پھر حضرت علی کا لشکر فتح یاب ہوا، توجہ رکھیے گا، تو پھر حضرت علی اور مرتضیٰ نے ان لوگوں کا جو حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے تھے ان کی میتوں کو کہا اکٹھا کرو، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور آج سے پہلے جتنی لڑائیاں دنیا میں ہوئی کافروں اور مسلمانوں کی، جب مسلمان فاتح بن جاتے تھے تو اس وقت جو کافروں کی لاشیں تھیں ان کو گڑھوں میں دبا دیتے اور ان کے مال کو لوٹ لیتے، مال غنیمت بن جاتا، ان کے گھوڑے، ان کے لباس، ان کے اسلحے، ان کی زریں، ان کا پیسہ، یہ سب مال غنیمت بن جاتا، ان کی زمینیں، جائیدادیں، ملک، یہ مال غنیمت بن جاتا، اور جو ان کے لوگ گرفتار ہوتے وہ قیدی بن جاتے، جو عورتیں پکڑی جاتی وہ کنیزیں بن جاتی، جو مرد گرفتار ہوتے وہ غلام بنا لیے جاتے۔ اور اس طرح دنیا میں یوں ہی ہوا بدر سے لے کے تمام جنگوں اور غزوات میں۔ لیکن آج جب یہ جنگ ہوئی ان کی آپس میں اور اس کے بعد جب یہ لشکر حضرت علی کا فاتح بنا، حضرت معاویہ کے لشکر کو شکست ہوئی، تو حضرت علی نے کہا کہ ادھر کے اور ادھر کے جو لوگ کٹ گئے ان کو کفن دو اور ان کو لے کر آؤ، میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور فرمایا سنو، ان کے مال کو لوٹے کوئی نہیں، ان کے لوگوں کو قیدی کوئی نہ بنائے، اس لیے کہ یہ بھی سارے مسلمان ہیں۔ اور پھر حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی، ان کی دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اتنی جنگوں کے بعد، اتنی لڑائی کے بعد جناب یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا او سادے آدمی سن، فرمایا ان کا اور ہمارا رب ایک ہے، ان کا اور ہمارا نبی ایک ہے، ان کا دین اور ہمارا دین ایک ہے، اللہ کے نبی سے جو انہوں نے لیا وہ ہم نے بھی لیا، ہمارا تو اختلاف حضرت عثمان کے قصاص میں کے طریقے میں ہوا۔ قصاص پر بھی اتفاق تھا کہ جنہوں نے خلیفہ وقت کو شہید کیا ان کے قاتلوں کو قصاص میں قتل ہونا چاہیے۔ فرق اتنا تھا کہ جب مجھے خلیفہ بنا دیا گیا میں ان کو کہتا تھا پہلے بیعت ہو جاؤ، اس کے بعد ان لوگوں سے ہم قصاص لیں گے۔ فی الحال پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کون کون اس جرم میں شریک ہے، اس میں کچھ وقت لگ جائے گا۔ حضرت علی جامع مسجد میں کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا کس نے جناب عثمان غنی کو شہید کیا ہے؟ تو ان قاتلوں نے اتنی رائے عامہ ہموار کر دی تھی، لوگوں کا دماغ خراب کیا تھا نوبردوں کا، کہ 20,000 بندہ کھڑا ہو گیا کہ ہم نے عثمان غنی کو مارا ہے۔ تو حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے، 20,000 بندوں نے تو نہ مارا ہے نہ ان کو سزا دے سکتا ہوں، پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب وقت لگے گا چھان بین کر کے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر انجام تک پہنچانے کا، لہٰذا خلافت ایک جھنڈے کے نیچے ہو جائے، مسلمان دو گروہوں میں نہ بٹیں۔ ان کا ذہن کیا تھا کہ پہلے بیعت ہو جاؤ، اس کے بعد ہم مل کر اگلے قدم کی طرف چلیں گے کہ قصاص لیں گے، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ اور دوسری طرف حضرت معاویہ کا یہ کہنا تھا کہ عثمان غنی کو شہید کیا گیا، خلیفہ وقت کو، نبی کے دو داماد کو، اور ان کا وہ خون آلود کرتا ملک دمشق اور شام میں میرے پاس پہنچا، میں نے دیکھا ہے، ہم بنو امیہ کے ان کے رشتہ دار وارث ہیں، ہم آپ سے ان کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں پروپیگنڈا زیادہ ہے اور ان کی طاقت بڑھ گئی ہے ان لوگوں کی، تو میں اپنے ہاتھ سے لشکر بھیجتا ہوں، تو پہلے ان کو ملیا میٹ کریں، اس کے بعد ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے۔ حضرت معاویہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو میں خلیفہ نہیں مانتا، میرے ہاتھ پہ لوگ بیعت ہوں، اپنی خلافت کا انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ حضرت علی کہتے تھے پہلے بیعت ہو جاؤ، اس کے بعد قصاص ہوگا، اور یہ کہتے تھے پہلے قصاص لیں تاکہ وہ لوگ جو آپ کی صفوں میں گھس گئے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے ہیں، اس لبادے میں چھپ گئے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ان کو الگ کریں چن چن کے، اس کے بعد ہم بیعت ہوں گے، ان کو نشان عبرت بنائیں۔ قصاص حضرت علی بھی چاہتے تھے، حضرت معاویہ بھی چاہتے تھے، طریقہ کار میں اختلاف ہوا تو پھر شدت اتنی آگے بڑھی کہ پیچھے یہود و نصارہ نے بھی اپنی پلاننگیں کی، وہی کا دور تو ختم ہو گیا،
کون پیچھے کیا سازش کر رہے، یہ بات کھل نہ سکی اور معاملات آگے تک چلے گئے۔ اور پھر جب یہ لڑائی ہو گئی تو حضرت علی نے جنازہ بھی پڑھا دیا، دعا بھی ان کے لیے کی، بندوں کو غلام بھی نہیں بنایا، عورتوں کو لونڈیاں بھی نہیں بنایا، ان کے مال کو مال غنیمت بھی نہیں بنایا، اور یہ واضح کر کے بتا دیا کہ یہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اس قدر ادب و احترام کا معاملہ۔ چلو میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اگر اس واقعے کی وجہ سے جناب کے دل میں حضرت معاویہ کی عزت میں فرق آ گیا ہے تو پھر آپ حضرت حسن سے بڑھ کر حضرت علی کے خیرخواہ نہیں ہیں، جناب حسین سے بڑھ کر حضرت علی کی محبت آپ کے دل میں نہیں، اس لیے کہ حسن و حسین تو حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت علی جب شہید ہوئے اس وقت سن 40 ہجری تھا، ان کے بعد 6 مہینے ان کا بڑا بیٹا حضرت امام حسن خلیفہ بن گئے، تو 6 مہینے پورے ہوئے، اور ادھر خلیفہ دمشق میں جناب امیر معاویہ ہیں، 2 خلافتیں چل رہی ہیں۔ تو عین اس موقع پر 6 مہینے بعد حضرت حسن نے حضرت حسین سے مشورہ کیا، رشتہ داروں سے مشورہ کیا، اپنے قریبیوں سے مشورہ کیا کہ یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے کہ حضرت علی کو جن لوگوں نے شہید کیا یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو مارا ہے، اس سے پہلے جناب عمر کو مارا ہے، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ گیم ہو کہاں سے رہی ہے، اور صحابہ تو آپس میں بھائی ہیں، اس لیے حضرت امیر معاویہ حضرت عمر کے دور سے گورنر ہیں، ان کو حضرت عمر نے اردن کا گورنر بنایا، ملک شام کا گورنر بنایا۔ حضرت عثمان غنی جب آئے انہوں نے پورا ملک شام ان کی گورنری میں دے دیا، فلسطین ان کی گورنری میں دے دیا، اور تقریباً 19 سے 20 سال وہ گورنر رہے، اور وہ دو پیش سیاست کے سمجھتے تھے، حکمت کو جانتے تھے، لوگوں کے مزاجوں سے واقف تھے، اور ہر چیز کو حل کرنے کا سلیقہ ان کے پاس تھا۔ پھر ان کا روب داب بہت زیادہ تھا، پھر کامیاب جنگیں وہ لڑ چکے ہیں، ملکوں کے ملک وہ فتح کر چکے ہیں، اور پھر جب وہ گورنر بھی رہے تو ملک روم کو توڑنے میں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کی پالیسیوں کو دخل ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ان کا تدبر اور سیاست سب سے بالا تھی اپنے دور میں۔ تو جناب حسن نے، جناب حسین نے جو حضرت علی کے حقیقی بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، اور ان سے بڑھ کر حضرت علی کو چاہنے والا بھی کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر ان کا درد رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ اگر معاویہ غلط ہوتے یہ ان سے نفرت کرتے، لیکن انہوں نے حضرت علی کی شہادت کے بعد 6 مہینے بعد ربیع الاول کے مہینے میں سن 41 ہجری میں حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ جا کر دے دیا اور بیعت ہو گئے، اور کہا آج کے بعد ہم سب کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کے بلا تفریق اور بلا اختلاف امام مقرر کر دیے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب حضرت علی کے بیٹے اہل بیت ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، انہوں نے کہا کوئی اختلاف نہیں، تو آج آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ جب ان کا نام لیتے ہیں ان کے فیصلے کو تسلیم کر جائیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ وہ تو تسلیم کر گئے، اور پھر آپس میں جو شرائط تھی صلح کی، حضرت امیر معاویہ کو کتنا اعتماد تھا، توجہ کیجئے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ پیپر اوپر سٹیمپ لگا کر دستخط کر کے جناب حسن کو بھیجے، کہا کہ یہ میں آپ کی طرف پیپر ایک بھیجتا ہوں، میں نے ایڈوانس مور اس پہ لگائی ہے، خالی پیپر پر جو شرائط بھی آپ کی ہیں صلح کی وہ ساری مجھے قبول ہیں، مور پہلے لگا رہا ہوں، آپ لکھیں میں آنکھیں بند کر کے آپ پر اعتماد کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ادھر سے یہ حال ہے اور ادھر سے یہ اعتماد کی فضا ہے، اور آپس میں شیر و شکر۔ پھر تقریباً 19 سال 8 مہینے حضرت امیر معاویہ حاکم رہے، حضرت حسین ان کے شانہ بشانہ رہے۔ 49 ہجری میں امام حسن کا انتقال ہوا، اس وقت تک 41 سے 49 تک 8 سال حضرت امیر معاویہ کو وہ امام اور امیر تسلیم کرتے رہے، موت تک کبھی بھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا۔ حضرت حسین نے کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کو نہ پریشان کیا نہ اختلاف کیا، بلکہ یوں یک جان ہو گئے اور ایک ہو کر دنیا کفر کے مقابلے میں آئے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، جب اس جنگ کے نتیجے میں جو جنگ صفین حضرت علی کے لشکر سے ہو گئی، لوگوں نے متنازع سمجھا کہ ان کی ویلیو میں فرق ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے جب پوچھا، امام اہل سنت نے تو مسئلہ ہی ختم کر دیا،
انہوں نے کہا نہیں نہیں، ان کے گھوڑے کے ناک میں جو مٹی ہے وہ بھی تابین سے افضل ہے، اب ایسے کرنی بھی اس کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے آج بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کی آپس میں اگر رنجشیں ہوئی تو وہ بھی اخلاص کی بنیاد پر، اختلاف ہوا ایمان کی بنیاد پر، ان کا دین ایک تھا، ان کی نیت میں فطور نہیں تھا، وہ دونوں طرف کے لوگ مخلص تھے، دونوں ہی دین کا پھیلاؤ چاہتے تھے، اور اللہ نے تمام صحابہ کو قرآن کریم میں اپنی رضا کا تمغہ دیا ہے، جنت کا اعلان کیا ہے، ہدایت یافتہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ان کے بعد کے کسی شخص کو بھی صحابہ کے خلاف بولنے کی کسی واقعے کو بھی بنیاد بنا کر اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اگر دیکھو ایسے شخص کو جو میرے کسی صحابی کے بارے میں غلط بات کر رہے یا لوگوں کے دماغ میں فطور ڈال رہے تو تم یہ نہ پوچھو دلیل کیا ہے، بلکہ تم کہو تیری شرارت پہ خدا کی لعنت برسے۔ اس لیے کہ صحابہ کو یہ مرتبہ دینے والا کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ صحابی بنے، بعد کی قیامت تک آنے والے سارے مجاہدین کا جہاد اٹھاؤ، سخیوں کی سخاوت اٹھاؤ، مولویوں کا علم اٹھاؤ، پیروں کی پیری اٹھاؤ، یہ سارے تقوی اکٹھے کر لو، حضرت معاویہ کے 1 منٹ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ مرتبہ ان کو دینے والا کون ہے؟ اور میرے نبی کے ایک حدیث ہے، آخری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تجھے اپنے دربار میں جب بلائے گا، کیا عالم ہوگا کہ نور کی ایک چادر اللہ تیرے اوپر دے دے گا، یعنی وہاں اندھیرا ہوگا میدان حشر میں، ظلمت ہی ظلمت، اور ایک طرف دنیا دیکھے گی روشنی اور نور ہی نور ہے، اوپر نیچے ہر فضا چمک گئی ہے، نور ہی نور ہے۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا یہ نبی کے صحابی معاویہ ہیں، اللہ نے اپنے نور کی چادر ان کے اوپر تان دی ہے۔ اور پھر نبی نے کیا فرمایا؟ معاویہ میدان حشر میں تو دنیا پھر رہی ہوگی، ادھر ملاقات ادھر پتہ نہیں کس کی کہاں ہوتی ہے، لیکن فرمایا میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میری اور تیری ملاقات کہاں ہوگی۔ اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ زور سے بولیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا معاویہ تیری اور میری ملاقات جنت کے دروازے پہ ہوگی، یہ حدیث ہے، میں تو نہیں بنا رہا۔ فرمایا تیری اور میری ملاقات جنت کے دروازے پہ ہوگی، بس ادھر سے نبی آئیں گے ادھر سے معاویہ یکدم السلام علیکم ہو جائے گا۔ فرمایا اس جگہ ہماری اور تمہاری ملاقات ہو جانی۔ حضرت معاویہ جب فوت ہوئے 22 رجب 60 ہجری میں، اب کفن ان کو دیا جانے لگا، تو کفن کیا ہے؟ رسول اللہ کی چادر، کملی ہے رسول اللہ کی، انہوں نے خریدی تھی ایک صحابی سے جن کو رسول اللہ نے تحفہ دی، انہوں نے بعد میں پیسے دے کے لیے، کہا یہ مجھے دے دو۔ پھر نبی کے بال اور ناخن ان کے پاس تھے، اور یہ وجود پاک ہے، یاد رکھنا۔ حضرت معاویہ جب دنیا سے جانے لگے تو وصیت کی کہ مجھے کفن نبی کی اس چادر میں دینا، اور جب مجھے قبر میں رکھ دو تو رسول اللہ کے بال میری آنکھوں پر اور ناخن میرے ہونٹوں اور بال ہونٹوں پر اور کچھ میری پیشانی پر رکھنا، اور اس کیفیت میں مجھے اللہ کے حوالے کرنا، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کسی سے پوچھے گا تو کیا لایا، تو کیا لایا، کوئی کہے گا نماز لایا، روزہ لایا، زکوٰۃ لایا، تقوی لایا، جہاد لایا، ہجرت لایا، مجھ سے پوچھیں گے تو کیا لایا ہے، میں کہوں گا میں رسول اللہ کا وجود لے کر آیا ہوں، اس سے آگے میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ تو کون ان شانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے جو لوگ حضرت معاویہ کے دشمن ہیں جس درجے میں بھی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کریں، اس لیے کہ جب آپ کے دل میں بھی میل آ گئی ان کی، سمجھ جائیں خدا کی لعنت برسنا شروع ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتویٰ سخت دیا صحابہ کے دشمن کے خلاف، میں نے بھی حدیث پڑھی۔ اور بریلوی مسلک کے سب سے بڑے امام احمد رضا خان سے فتاوی رضویہ میں ایک شخص نے پوچھا کہ جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بولتے ہیں یا ان کو برا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو بھونکنے والے جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی لچک نہیں ہے صحابی کے دشمن کے حوالے سے، اور اتنا واضح فتویٰ کہ اس میں کون سی دوسری رائے ہے کہ مجھ سے پوچھتے ہو جو ان کو برا کہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ مسلمان نہیں، وہ کتا ہے جو بھونک رہے صحابہ کو۔ اس لیے صحابہ سے محبت رکھنی ہے یا نفرت کرنی ہے؟ صحابہ کو اپنے دلوں میں بسائیں، اپنی اولادہ کے دلوں میں صحابہ کی محبت کو قائم کریں،
اور صحابہ سے محبت رکھنے والوں سے آپ محبت رکھیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.